حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ ہر مسلمان یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے۔ نینوا موجودہ عراق کا شہر موصل کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش موجودہ تینوس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقے یافا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لیں۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرعہ ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرعہ آپ کے نام ہی نکلا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ کا ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذوالنون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ وہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس کو جو تیرے پاس امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس کو 40 روز بعد اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی کہ جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس بے حد کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس نومولود بچے کی طرح ناتواں اور کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب ایک جنگلی بکری صبح شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ قرآن مجید مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کو اس طرح بیان کرتا ہے، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آج کئی سو سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے، اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے۔ ذیل میں ہم ویل یا امبر مچھلی پر چند تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کی کئی صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے نگل لینے کا واقعہ آیا ہے۔ بعض ماڈرن حضرات اس واقعے کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن تک آپ بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹری میں
زندہ کیسے رہے؟ بات یہ ہے کہ معجزات ہمیشہ محیر العقول ہوتے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے والے حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔ ان کو معجزہ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے اور زیر نظر واقعات ہم اسی حقیقت کے تناظر میں پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیوقامت مچھلی کا وجود۔ حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم 300 سواروں کو حضرت ابو عبیدہ بن الجرح کی قیادت میں کسی مہم پر روانہ فرمایا۔ ہم ساحلی علاقے کی سمت نکل گئے اور ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ غذائی کمی اتنی ہو گئی کہ ہم نے کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی ہے۔ ہم نے اس مچھلی کو آدھا مہینہ کھایا۔ پھر ابو عبیدہ نے ایک دن اس مچھلی کی پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا۔ ایک اونٹ پر سوار آدمی آرام سے اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔ مدینہ واپس آ کر ہم نے اس مچھلی کا گوشت کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور انہوں نے اسے قبول فرمایا۔ اس مچھلی کو عنبر کا نام دیا گیا۔ اب کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ دواؤں میں استعمال ہونے والا عنبر یا عنبر اشہب اسی مچھلی کا فضلہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے عنبر کا سراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ 300 فاقہ زدہ سواروں نے اس مچھلی کو صبح شام 15 دن تک کھایا۔ جب مدینے آئے تو ان کے تھیلوں میں ابھی بھی اس کا گوشت موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں سے نوش فرمایا، کیونکہ سمندر کا شکار حلال ہے۔ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مچھلی ویل تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے جدید واقعات۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں ایک مقالہ تھیولوجیکل ریویو میں تحریر کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جو انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے۔ سن 1890 میں ایک جہاز فاکلینڈ مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا ایک شکاری جیمز سمندر میں گر پڑا اور ویل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوشش سے 2 روز بعد یہ مچھلی پکڑ لی گئی۔ اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا، البتہ اس کا جسم مچھلی کے اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا۔ 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کا کہنا ہے، کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ایک وسیع تر جگہ پر ہوں۔ ارد گرد نرم گداز اور چکنی دیواریں کھڑی تھیں جنہیں ہاتھ سے چھوا۔ اب حقیقت کھلی کہ میں ویل کے پیٹ میں ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی اور موت کو لبیک کہنے کو تیار ہونے لگا۔ یہاں روشنی بالکل بھی نہیں تھی، البتہ سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی حرارت میرے اندر دوڑ جاتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا، اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ میری بیماری ماحول کی خاموشی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اب جب میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا۔ بارکلے کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ہسپتال میں منتقل ہونے کے بعد میں مکمل صحت یاب ہو گیا۔ یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے انٹرویو لیا۔ ایک مشہور سائنسی ادارے کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پاول نے تحقیق احوال کے بعد واقعے کی تصدیق کی اور لکھا کہ اس حقیقت کے منکشف ہو جانے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ ایک اور قصہ آپ کے سامنے۔ سن 1992 میں آسٹریلیا کا 49 سالہ ماہی گیر ٹوران سے کائس ویل مچھلی کے پیٹ میں 8 گھنٹے رہنے کے بعد معجزانہ طور پر بچ گیا۔ وہ بحرہ ہند میں ایک چھوٹے ٹرالر پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ سمندر کی ایک بڑی لہر اس کے ٹرالر کو بہا لے گئی۔ وہ کئی گھنٹوں تک بے رحم لہروں کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، لیکن ساحل تک نہ پہنچ سکا۔ دن کی روشنی تاریکی میں بدل گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے روشنی کی کرن دیکھنا کبھی نصیب ہی نہیں ہوگی۔ اسی اثنا میں اس نے خود کو ایک بھنور میں گرفتار پایا۔ اسے ایسا لگا جیسے 2-3 شارک مچھلیاں
उसकी तरफ बढ़ रही हों, लेकिन जल्द ही उसे मालूम हो गया कि वो एक बहुत बड़ी वेल मछली की जद में है जो मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ रही है। वेल ने जल्द ही उसे अपने मुंह में दबा लिया, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो जबड़ों में ही चिमटा रहा। मछली के मजबूत जबड़े उसे मैदे में पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बराबर इसके खिलाफ अपनी मुजाहिमत जारी रखे हुए था, और यही वजह थी कि उसे ऑक्सीजन मिल रही थी और वो अभी तक जिंदा था। मछली के पेट में 8 घंटे गुजरे थे कि टोरांसे ने खुद को ऑस्ट्रेलिया में अक्सा के साहिल पर पाया। दरअसल मछली ने उसे निगलने में नाकामी पर उगल दिया और इसी तरह उसे दोबारा जिंदगी मिल गई। सुभान अल्लाह, बेशक मेरे मौला तेरे राज तू ही जानता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह।